بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیج 204 اور 205 دونوں پہ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے کو آ جائے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے کو آ جائے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو زبان دیتا ہے۔ ویلاگ نمبر 5، 204 پیج، 205 پیج۔ مکہ میں رؤسائے قریش جب ہر قسم کی تدبیروں سے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے حکومت کا تخت، زر و جوہر کا خزانہ اور حسن کی دولت پیش کی۔ ان میں سے ہر چیز بہادر سے بہادر انسان کے قدم کو ڈگمگانے کے لیے کافی تھی، لیکن آپ نے ذلت کے ساتھ ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا، اور بالآخر وہ وقت آیا جب آخری ہمدم و مسافر یعنی ابو طالب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور ساتھ جب چھوڑنا چاہا تو یہ غور و فکر کا آخری لمحہ اور عزم و استقلال کا آخری امتحان تھا۔ اس وقت آپ نے جواب میں جو فکر فرمائے، عالم کائنات میں ثبات و پامردی کے اظہار کا سب سے آخری طریقہ تعبیر ہے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر قریش میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی اپنے اعلان حق سے باز نہ آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان محمد مصطفیٰ۔ غزوہ بدر میں جب 300 بے سر و سامان مسلم 1000 ساز و سامان فوج سے مارکا آرا تھے، کفار قریش اپنے زور و کثرت سے بکھرے آئے تھے۔ اس وقت مسلمان سمٹ سمٹ کر حضور اکرم کے پہلو میں آ جاتے، اور بائیں ہما نبوت کا کوہ وقار اپنی جگہ پر قائم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب نے حملے کی رائے دی، لیکن جب آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے تو اس صحابہ نے رک جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا، پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا، جب پہن لیتا ہے تو اتارتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن کے قدر اندازوں نے متصل تیروں کی بوچھاڑ کی تو اکثر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، لیکن آپ نہایت سکون و اطمینان سے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جمے رہے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ رجز جاری تھا، انا النبی لا کذب انا ابن المطلب، میں پیغمبر صادق ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں فرزند عبد المطلب ہوں۔ ایک بار آپ کسی غزوہ میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا اور اسی حالت خواب میں تلوار کھینچ کر بولا، محمد اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا۔ اس عزم و استقلال اور جرأت صادقہ نے اس کو اس قدر مروب کر دیا کہ وہ فوراً جھکا، اس نے تلوار میلان میں کر لی اور پاس بیٹھ گیا۔ جھک کے
اسلام قبول کر لیا، قدموں میں گر گیا، شان محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے وی لاگ کمپلیٹ ہوئے، کل انشاءاللہ نئے وی لاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے وی لاگ پسند آئیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا، سینے میں تو نے سا کیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا۔